بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والقلب ویکی ذالک مثل مؤخرۃ الرحل۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 778۔ یہ وہی سترے کا باب ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت سجدے کی جگہ متعین کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ عرض نیاز کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، تو وہ اس کے سجدے کی جگہ چھوڑ کر گزرے اگر ان کو گزرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو رسول اللہ نے کسی موقع پر یہ بات فرمائی ہوگی جس کا ایک جملہ یہاں نقل کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے کجاوے ہی کو پیچھے سے سامنے رکھ لو، جیسے پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے، تو یہ کفایت کر جائے گا۔ یعنی سفر میں ہے، ظاہر ہے کہ ہر جگہ یہ متعین کرنا آسان نہیں ہوتا، یا نیزہ بھی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے پاس ہو۔ اونٹ تھے اور ان کے کجاوے بھی، تو اگر اونٹ بھی چرنے کے لیے چلے گئے ہیں جیسے پیچھے بیان ہوا، تو پھر تمہارے پاس یہ کجاوا ہے، تو کجاوا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اونٹ کے اوپر رکھ کے، اس کے پیچھے ٹیک لگانے کی ایک لکڑی سی بنی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس کا رخ اپنی طرف کر لیا کرو اور اس کو درمیان میں رکھ لیا کرو، یہ تمہیں ان لوگوں سے محفوظ کر دے گا جو غلطی سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری سجدے کی جگہ سے گزر جائے۔ اور اس میں یہ توجہ بھی دلائی کہ جب اس طریقے سے ہم قافلوں میں جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کا گلا آگے سے گزر جائے گا، کہیں سے کوئی کتا آئے گا وہ آگے سے گزر جائے گا، خواتین دائیں سے بائیں جا رہی ہوتی ہیں اپنے کام کرنے کے لیے، کچھ کھانے پکانے کے لیے، وہ گزر جائیں گی۔ تو اس کا لحاظ کیا کرو اور ہمیشہ اپنے سامنے یہ کجاوا رکھ لیا کرو، اور کوئی چیز میسر نہ ہو تو یہ بھی بہت کافی ہے۔ وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا معترضۃ بینہ و بین القبلہ کاعتراض الجنازہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 779 ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل فرماتے تھے، تو ہمارا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں سامنے ہی لیٹی ہوتی تھی، یعنی بستر اس طرح تھا کہ میں سامنے لیٹی ہوتی تھی اور میرے پاس ہی سے اٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ اور چونکہ اتنی جگہ نہیں تھی تو میں سامنے لیٹی رہتی، اور آگے آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہیں آپ نماز پڑھتے رہتے، یعنی قبلے کے اور آپ کے درمیان میں لیٹی ہوتی تھی۔ جیسے جنازہ جو پچھلی روایت، اس سے وہ اس بات کی تردید کرنا چاہتی ہیں جو پچھلی روایت سے بعض لوگوں نے سمجھی اور ان کے سامنے بیان کی کہ عورتیں گزر جاتی ہیں۔ وہ محض اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے متوجہ نہ ہوں اور اس طریقے سے گزر جائیں، اور تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ ہر وقت جماعت میں شامل ہوں۔ اس پہلو سے ذکر تھا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ خیال کیا کہ شاید عورت سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں تو تہجد کی نماز میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی، ایسے ہی جیسے جنازہ پڑھا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ بعض موقعوں کے اوپر ہاتھ سے ان کو پیچھے کرتے تھے، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ جنازہ جس طرح سجدہ کرنا ہے وہ کر لیتے تھے۔ وعن ابن عباس قال اقبلت راکبا علی اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنی الی غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتا ودخلت فی الصف فلم ینکر ذلک علی احد۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 780 ہے۔ اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، جس کی سیدنا عبداللہ بن عباس نے اصلاح کی ہے۔
صحابہ میں یہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، اگرچہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بڑی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار تھا اور منا میں جہاں کیمپ لگے ہوتے ہیں، حاجی حضرات ٹھہرے ہوتے ہیں، میں وہاں آیا۔ اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ قد ناہست الاحتلام، میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغ کے قریب تھا، یعنی چھوٹی عمر، 13 سال کے تھے کم و بیش۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور عام طور پر اس طرح جب نماز پڑھائی جاتی تھی باہر نکل کے تو کسی دیوار کو آگے سترا بنا لیا جاتا تھا، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی سامنے کوئی دیوار بھی نہیں تھی، کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سامنے سے آیا اور ایک صف کے سامنے سے گزرتا ہوا میں اپنی گدھی سے اترا، میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں اسی صف میں جس کے سامنے سے گزرا تھا اس میں شامل ہو گیا، اور اس طرح میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں فلم ينكر ذلك علی احد، کسی نے مجھے نہیں کہا کہ تم صف کے سامنے سے کیوں گزرے ہو۔ تو اس طرح گویا انہوں نے دوسرے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اصل میں سجدے کی جگہ ہے جس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ ابھی بھی لوگ اٹھا دیتے ہیں، تو یہ روایتوں میں اصلاً صحابہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ سجدے کی جگہ متعین ہونی چاہیے۔ سجدے کی جگہ آگے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے متعین کر لو، تو آپ متعین کر لیں۔ آپ نے کوئی نیزہ گاڑ دیا، اب ہمارے ہاں سب بچھا دیتے ہیں، مصلے اسی طرح کے بنا دیے گئے ہیں جس میں بالکل طے ہوتا ہے کہ سجدے کی جگہ یہ ہے، تو یہی سترا ہے، یعنی سجدے کی جگہ متعین ہونی چاہیے جس کے بعد کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ تو اس کی جانب یہ بار بار وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اتنا ہی بہت کافی ہے، اس کے آگے کسی کو گزرنا ہے تو وہ گزر جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اصل میں سجدے کی جگہ خاص ہو گئی ہے نمازی کے لیے، اور وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرے گا، جب چاہے گا سجدہ ریز ہو جائے گا، اس کو تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں خلل انداز نہ ہو، گزرنا آگے یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ وعن سہل بن ابی حسمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدنو منها لا یقترب الشیطان علیہ صلاتہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس رقم 782 ہے۔ سہل بن ابی حسمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کوئی سترے کی چیز رکھتے ہو، یعنی آگے آپ نے کوئی کجاوا رکھ لیا جیسے پیچھے بیان ہوا ہے، کوئی نیزہ گاڑ دیا، سترے کی کوئی چیز رکھتے ہو، تو اب یہ نہیں ہے کہ سترہ آپ نے وہاں جا کے گاڑ دیا اور یہاں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا اس کے اتنے قریب ہو کہ وہ سجدے کی جگہ بنے، لوگوں کے لیے یہ زحمت پیدا نہ کرو کہ اب وہ اتنے دور سے گزریں، اتنی ہی جگہ ہونی چاہیے جس میں قریب ہو کے نماز پڑھی جا رہی ہے، ورنہ فرمایا کہ پھر شیطان کوئی آئے گا تو وہ نکلے گا تمہارے پاس سے، کیونکہ جگہ ہی تم نے اتنی چھوڑ دی ہوئی ہے کہ اس میں پھر لوگ گزر جائیں گے، تو اس کی احتیاط کرو ہر حال میں۔ عن عائشہ قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتها قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور بالکل سجدے کی جگہ پر میری دونوں ٹانگیں یا پاؤں ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو ہاتھ سے ایسے دبا دیتے، اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ اب سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی، اور جب آپ سجدہ کر کے اٹھتے تو میں ان کو پھیلا دیتی۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے کیوں ضرورت پڑتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، بھائی ہمارے گھروں میں کوئی رات میں چراغ نہیں جل رہے ہوتے تھے، یعنی اندھیرا ہوتا تھا، تو اس لیے رسول اللہ جگہ بنا لیتے تھے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور یہاں اس کا رقم ہے 786۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔